السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں شمائلہ ارشد۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر یہ ہے کہ لانڈھی کے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں فیکٹری میں آگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ فائر بریگیڈ کی 12 گاڑیاں اور 2 اسنوکرز آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ حکام نے آگ کو تیسرے درجے کی آگ قرار دیا ہے۔ آگ برابر والی فیکٹری میں بھی منتقل ہو گئی ہے اور دوسری جو فیکٹری ہے وہ بھی پلاسٹک کا سامان بنانے والی فیکٹری بتائی جا رہی ہے۔ اس وقت عمارت سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ بول نیوز کے نمائندے خرم گلزار عمارت کے باہر موجود ہیں، مزید تفصیل ان سے جانتے ہیں۔ جی خرم گلزار، کیا تازہ ترین صورتحال ہے؟ اس وقت میں موجود ہوں لانڈھی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں، اور آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ عمارت میں جو آگ لگی ہے اس نے پوری عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ فائر بریگیڈ کی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں موقع پر 12 سے زائد گاڑیاں ہیں، 2 اسنارکل ہیں، 2 واٹر براؤزر کے ساتھ واٹر کارپوریشن کے واٹر ٹینکر بھی یہاں پر موجود ہیں تاکہ فائر بریگیڈ کو آگ پر قابو پانے میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑ رہے۔ میرے کیمرہ مین یوسف دکھائیں گے جو ہے وہ عمارت سے باہر نکل رہے ہیں۔ شدید قسم کی آگے فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے کہ آگ کو تیسرے درجے کی آگ قرار دے دیا گیا ہے۔ فائر بریگیڈ اور ریسکیو 112 کا جو عملہ ہے وہ آگ پر قابو پانے کی کوششوں میں مصروف دکھائی دے رہا ہے۔ عمارت کو چاروں طرف سے جو ہے وہ پانی ڈالا جا رہا ہے۔ دھوئیں کی شدت زیادہ ہونے کی وجہ سے فائر بریگیڈ کا جو عملہ ہے اس کو عمارت کے قریب یا عمارت میں داخل ہونے میں مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگ کے شعلے اس طرح سے عمارت سے نکل رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ فیکٹری میں روئی اور پلاسٹک موجود ہونے کی وجہ سے آگ نے جو ہے وہ شدت اختیار کی ہے۔ ساتھ ہی ڈپٹی میئر بھی یہاں موقع پہ پہنچ گئے ہیں اور میئر کراچی نے بھی اس واقعے کا فوری طور پہ نوٹس لیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ آگ کو فوری طور پہ کنٹرول کرنے کے لیے تمام حکمت عملی جو ہے وہ بروکار لائی جائے۔ اس وقت فائر بریگیڈ کا عملہ آگ پر قابو پانے کی کوششیں کر رہا ہے۔ فیکٹری کو چاروں طرف سے جو ہے وہ پانی ڈال کے آگ کی شدت ہے اس میں کمی ہو۔ شکریہ خرم گلزار، تفصیل سے بتا رہے تھے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد کے مضافاتی علاقے ترلائی میں امام بارگاہ میں خودکش دھماکہ، 32 افراد شہید جبکہ 169 زخمی ہو گئے، 29 کی حالت تشویشناک ہے۔ پولیس کے مطابق دھماکہ مسجد ختیجۃ الکبریٰ میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے دوران ہوا۔ فتنہ الخوارج کے خودکش حملہ آور نے مسجد میں داخلے سے روکنے پر خود کو اڑا لیا۔ بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کا صفاقانہ وار، فتنہ الخوارج نے نمازیوں کو نشانہ بنایا۔ اسلام آباد کا مضافاتی علاقہ ترلائی بنا دہشت گردوں کا ہدف۔ امام بارگاہ ختیجۃ الکبریٰ میں نماز جمعہ کی تیاری ہو رہی تھی۔ پولیس کے مطابق خودکش بمبار نے مسجد میں داخلے کی کوشش کی، روکنے پر دہشت گرد نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ دھماکے کی آواز دور دور تک سنائی دی گئی، قریبی عمارتوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے، چاروں اطراف افراتفری پھیل گئی، ہر طرف آہو بکا تھی۔ دھماکے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور ریسکیو اہلکاروں سمیت بم ڈسپوزل اسکواڈ کا عملہ بھی موقع پر پہنچ گیا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا ہے کہ خودکش حملے میں آئی جی اسلام آباد کے عزیز بھی شہید ہوئے، عزم ظاہر کیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہر صورت جیتیں گے۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کو ان کی سوچ سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ 31 شہداء میں آئی جی اسلام آباد کے فرسٹ کزن بردر بھی شہید ہوئے۔ وی آر فلفلنگ آور ریسپانسبلٹی اینڈ وی آر وننگ دس وار۔ یہ سرپرائز دیں گے بلوچستان میں، وہ الٹا انہیں سرپرائز دینا بھاری پڑا اور ان کا نقصان ان کے سوچنے سے کہیں زیادہ ہوا۔ ادھر دھماکے کے بعد وفاقی دارالحکومت کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی، زخمیوں کو قریبی اسپتالوں میں منتقل کیا گیا، علاقے میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی۔ اسلام آباد کے مضافات میں امام بارگاہ اور مسجد میں خودکش دھماکے میں بمبار کی شناخت ہو چکی ہے، جو بھارتی پراکسی اور افغانستان رجیم کی سرپرستی میں تربیت یافتہ تھا اور متعدد بار افغانستان جا چکا تھا۔ سیکیورٹی فورسز نے امام بارگاہ ختیجۃ الکبریٰ سے دھماکے کے شواہد اور CCTV فوٹیج حاصل کر لی ہیں۔ اسلام آباد کے مضافات میں امام بارگاہ اور مسجد میں خودکش دھماکہ، مکروہ فعل میں ملوث خودکش بمبار کی شناخت ہو گئی۔ بھارتی پراکسی اور افغانستان رجیم کی سرپرستی میں دہشت گرد نے افغانستان میں ہی تربیت حاصل کی۔ خودکش بمبار متعدد بار افغانستان جا چکا تھا اور کچھ عرصہ قبل واپس آیا تھا۔ افغانستان میں سرگرم دہشت گرد گروہ طالبان رجیم کی سرپرستی میں خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، جبکہ پاکستان میں ہر دہشت گردی کی کارروائی کے پیچھے افغانستان اور بھارت کا گٹھ جوڑ ہے۔ پوری قوم ایسی بزدلانہ کارروائیوں کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔
ترلائی دھماکہ خودکش بمبار کی شناخت یاسر کے نام سے کر لی گئی ہے۔ یاسر کا تعلق کلدم داعش سے تھا۔ ذرائع کے مطابق 4 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے جنہیں نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ سہولت کاروں اور معاونت فراہم کرنے والوں کے خلاف اسپیشل ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ اسپیشل ٹیموں میں کاؤنٹر ٹیررزم کے افسران بھی شامل تھے۔ 5 دہشت گرد بتایا جا رہا ہے کہ دہشت گرد 5 ماہ افغانستان میں یہ رہ کر آیا۔ خودکش بمبار کا سر اور جسم کے دیگر اعضاء بھی برآمد کر لیے گئے ہیں۔ ترلائی دھماکہ جس میں خودکش بمبار کی شناخت یاسر کے نام سے کر لی گئی ہے اور یاسر کا تعلق کلدم داعش سے تھا۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ 4 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے جنہیں نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ سہولت کاروں اور معاونت فراہم کرنے والوں کے خلاف اسپیشل ٹیمیں بھی تشکیل دی گئی ہیں۔ ترلائی دھماکے کے حوالے سے اپڈیٹ کریں گے، جہاں پہ خودکش بمبار کی شناخت یاسر کے نام سے کر دی گئی ہے۔ یاسر کا تعلق کلدم داعش سے تھا۔ ذرائع کے مطابق 4 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے جنہیں نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ سہولت کاروں اور معاونت فراہم کرنے والوں کے خلاف اسپیشل ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ اسپیشل ٹیموں میں کاؤنٹر ٹیررزم کے افسران بھی شامل ہیں۔ دہشت گرد 5 ماہ افغانستان رہ کر آیا۔ خودکش بمبار کا سر اور جسم کے دیگر اعضاء بھی برآمد ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ یاسر کے نام سے خودکش بمبار کی شناخت کا عمل مکمل کیا گیا ہے۔ ترلائی دھماکے میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ خودکش بمبار کی شناخت یاسر کے نام سے کر دی گئی ہے۔ یاسر کا تعلق کلدم داعش سے تھا۔ ترلائی کی امام بارگاہ میں خودکش دھماکہ۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے خودکش بمبار سے متعلق اہم اور سنسنی خیز انکشافات کر دیے۔ کہا کہ خودکش حملہ آور 1.5 سے 2 سال قبل افغانستان گیا تھا۔ دھماکے سے قبل دہشت گرد نوشہرہ میں تھا۔ خودکش حملہ آور کے رشتہ دار پشاور میں موجود ہیں۔ اس کی پوری فیملی مذہبی شدت پسندی کی سوچ رکھتی ہے۔ پچھلے سال یہ ملک سے واپس آیا ہے یہ بندہ، اور یہ آ کے ڈفرینٹ جگہوں پہ رہتا رہا ہے، اور اب تک جو تھا یہ نوشہرے میں تھا۔ اور یہ جو انفارمیشن جو اس وقت اویلیبل ہے، اور اس کے رشتہ دار وغیرہ جو ہے نا وہ اس میں پشاور میں موجود ہیں، وہ بھی ٹریک ہو چکے ہوئے ہیں۔ ساری فیملی جو ہے وہ ریلیجس بینٹ آف مائنڈ ان کا ہے، ایکسٹریم جو ہے ریلیجس بینٹ آف مائنڈ جو ہے ریپیوٹیڈ ٹو بی۔ تو یہ ہم بالکل جو ہے اس کے قریب پہنچ چکے ہوئے ہیں کہ یہ کس طرح ہوا، بلکہ آلموسٹ وی آر دیئر۔ اور ایکسٹریم جو ویوز ہیں، سلفی ویوز ہیں، یہ ان کو ان میں اس کا بلیو ہے، لیکن اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے، اس سے اس کو یہ کنورٹ کیا گیا ہے۔ جو بھی ہینڈلر یا زیرو کارب جو ہے وہ سارے کے سارے ٹریک ہو گئے۔ قومی قیادت کی ترلائی خودکش دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ صدر اور وزیر اعظم سمیت وفاقی اور صوبائی اراکین اسمبلی اور وزراء اعلیٰ نے گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے تعزیت اور صبر جمیل کی دعا کی۔ امام بارگاہ میں خودکش دھماکہ، ملک کی قیادت افسوسناک واقعے پر رنجیدہ۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے دھماکے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ کہا بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنانا انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ وزیر اعظم نے بھی دھماکے میں جانی نقصان پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا۔ اہل خانہ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار بھی کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات کی۔ واقعے کی مکمل تحقیقات کر کے ذمہ داران کی فوراً تعین کی ہدایت جاری کی۔ بلاول بھٹو نے بھی خودکش حملے کی مذمت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعلیٰ سندھ اور بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے بھی دھماکے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ وفاقی دارالحکومت کے نواحی علاقے کی مسجد میں شہید ہونے والے افراد کی تعداد 32 ہو گئی، جبکہ 169 زخمی افراد ہیں۔ 121 سے زائد پیمز اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے ملک سعید آوان جو کہ پیمز اسپتال میں موجود ہیں۔ سعید آوان بتائیے گا کیا تفصیلات آ رہی ہیں زخمیوں کے حوالے سے؟ کوشش ہے زیر علاج زخمیوں کو بہترین طبی سہولتیں دی جائیں، اللہ جلد زخمیوں کو صحت یاب کرے۔ اسپتال میں ڈاکٹرز اور ادویات کی کمی نہیں ہے۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ 25 زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے، دستیاب تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں، کوئی کوتاہی نہیں کی جا رہی۔ تمام لواحقین سے میں دلی تعزیت کرتا ہوں، جو اپنے پیاروں سے بچھڑ گئے ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرتا ہوں۔ زخمی ہیں ان کو جلد سے جلد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ صحت یابی دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو
उनको वो सेहतयाब होकर इंशाअल्लाह ताला यहाँ से जाएंगे। ये जो 25 क्रिटिकल हैं, अल्लाह ताला बस उनको ज़िंदगी दे। किसी भी चीज़ में कोई हिचकिचाहट, कोई खुदा न खास्ता इसके ऊपर कोई रुकावट नहीं है, कोई कमी नहीं है। तरलाई खुदकुश धमाका, जाँ बहक होने वाले सिब्ते अली की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और MNA राजा खुर्रम नवाज ने नमाज जनाजा में शिरकत की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।